اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ زندگی ایک کٹن سفر ہے اور اس سفر میں وقفے وقفے سے بے حساب مشکلیں آتی رہتی ہیں، اور مشکلوں کو آسان کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کل ایک عالم آئے، کسی مسئلے میں کافی پریشان تھے، پہلے بھی کئی مرتبہ اس مسئلے میں آئے، تو کل آ کر کہنے لگے کہ میرے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں بہت مرتبہ ایسے وقت آتے ہیں کہ سارے راستے بند نظر آتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو ایسے وقت کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والے بن جائیں، دعائیں کرنے والے بن جائیں، آہوزاری کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اور تقوی کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اعمال صالحہ نیکیاں اختیار کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس راستے کھلے ہوتے ہیں، بہت سارے راستے جو ہمارا دماغ ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے سارا جہاں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے بے حساب راستے موجود ہوتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو وہ راستے بنا بھی سکتا ہے۔ ہم بنا نہیں سکتے بعض اوقات راستے۔ خود میں جامع حفظہ کے سانحے میں جب جیل میں چلا گیا، جامع حفظہ کو شہید کر دیا گیا، اور علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، مولانا حسان غازی شہید، حضرت والدہ صاحبہ شہید کر دی گئیں، اور جامع حفصہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور مجھ پر کوئی 32 مقدمات قتل سمیت، ام حسان پر قتل سمیت 11 مقدمات، بیٹیوں پر قتل کے مقدمات، ساتھی تقریباً کوئی 60-70 ساتھیوں پر قتل کے مقدمات، کوئی انہوں نے کمی چھوڑی نہیں کہ ہمارے راستے بند کرنے میں۔ اور جب ہم اندر چلے گئے تو سارے راستے بند نظر آتے تھے، چونکہ عمومی طور پر علماء نے اور دینی جماعتوں نے بھی جو ہے وہ تعلق ایک قسم کا اکثر نے توڑ لیا تھا، الا ماشاءاللہ کچھ تھے رہے الحمدللہ جو دعائیں کرتے رہے۔ اس وقت سارے راستے بند تھے، تو میں جیل میں اللہ تعالیٰ سے یہی رو رو کر دعائیں کرتا اور گھنٹوں روتا کہ یا اللہ میرے لیے سارے راستے بند ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور کوئی تعاون کرنے والا نظر نہیں آتا سوائے تیری ذات ہے۔ میرے سارے راستے بند ہیں، اور آپ راستہ بنانا چاہیں تو آپ کے لیے راستہ بنانا کوئی مشکل نہیں۔ ہمارا دماغ چھوٹا سا، اس چھوٹے سے دماغ میں بعض اوقات زندگی کے سفر میں دوستوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، زندگی کے سفر میں ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ ہمارا دماغ وہاں راستے نہیں ڈھونڈ پاتا اور راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جیسے ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسانوں کے خزانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پرندوں کے خزانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سمندروں کے خزانے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہکشاؤں کے خزانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ستاروں کے خزانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سبزیوں کے خزانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پھلوں کے خزانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لذتوں کے خزانے، انواع و اقسام کی لذتیں پیدا کر دیں، تو اس رب کے پاس ہر مشکل کے حل کے خزانے بھی ہیں۔ جیسے بعض اوقات انسان کے دماغ میں اس کا حل نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جو ہم سے بڑا ہوتا ہے وہ حل بتا دیتا ہے کہ یہ حل ہے، ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ، بڑا آسان حل بتایا۔ تو جو سارے جہانوں کا خالق ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کا خالق ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کی مشکلیں حل کرنے والا ہے، سارے صحابہ کی مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ لوگ حضرت علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس کے سامنے پوری زندگی عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھی، سجدے کیے، روزے رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کس کے سامنے جھکتے رہے؟ کتنے لوگ ہیں جو حضرت علی کو مشکل کشا بنا رہے ہیں، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مشکل کشا بنا رہے ہیں، اور شیعوں میں تو ہر امام اور ہر اہل بیت جو بزرگان دین ہیں ان کی قبروں پر پرستشیں شروع ہو چکی ہیں۔ شیعوں کو دیکھو تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا مزار ہے، یہ فلاں کا مزار ہے، اور اس کے طواف ہو رہے ہیں۔ میں خود ایک مرتبہ عراق میں گیا تو وہاں ارادہ تھا کہ بزرگان دین کی قبریں ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبروں پر حاضری ہو فاتحہ کے لیے جو سنت کے مطابق عمل ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کی قبر پر جانا ہوا، تو ہم وہاں ہمارے ساتھ جو سرکاری رہبر تھا تو وہ لے کر گیا، تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر طواف ہو رہا تھا، طواف ہو رہا تھا۔ تو اس نے عربی میں مجھ سے پوچھا، یا شیخ تطوف آپ بھی طواف کریں گے؟ یا شیخ تطوف آپ طواف کریں گے اس کا؟ میں نے کہا نہیں، طواف نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان شیعوں کو کہ انہوں نے تمام اہل بیت کے مزاروں کو پرستش کی جگہ بنا لیا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لے کر آئے، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں ہیں۔ اللہ اکبر میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں حضرت علی بڑے ہیں، مشکل کشا وہ ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگانے۔ ارے جب اللہ تعالیٰ بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سے مدد مانگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سارے انبیاء اور سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کے خالق کون ہیں، اور وہ کن کے سامنے جھکتے تھے، اپنی مشکل جو ہے کس کے سامنے رکھتے تھے؟ آپ ان کو خدا بنا رہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ زندگی کے سفر میں مشکلیں آ جاتی ہیں، ہمیں کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں بچا سوائے خودکشی کہ ہم نے خودکشی کرنی ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ زندگی کے سفر میں ایسا وقت آ جائے سارے راستے بند ہو جائیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھرب راستے ہیں، وہ ذات گرامی جو بغیر مٹیریل کے اتنی زمین کو تخلیق کرتا ہے اور کھربوں خزائن کے ساتھ تخلیق کرتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے ملک ہیں کہ وہ گیس زمین سے نکل رہی ہے اور امیر ہو گئے ہیں، تو یہ کھرب ٹن کے گیس کے ذخائر کس نے تخلیق کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کتنے ملک ہیں پٹرول سے امیر ہو رہے ہیں، یہ کھرب ٹن پٹرول کے ذخائر کس نے تخلیق کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کتنے ملک ہیں جن کے ملکوں سے سونا نکل رہا ہے،
تو اس سے وہ امیر ہو رہے ہیں۔ یہ کھربہا کھرب ٹن کے ذخائر سونے کے کس نے تخلیق کیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے، حضرت عبدالقادر جیلانی نے تخلیق کیے۔ آج تو پاکستان میں، ہندوستان میں اور بہت سارے ملکوں میں ہر بزرگ کے مزار کو پرستش کی جگہ بنا لیا ہے، وہاں عبادتیں ہو رہی ہیں جیسے پہلے قوموں نے کیا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے بزرگوں کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ آج وہی کام مسلمان کر رہا ہے جو پہلی قومیں کر رہی تھی۔ قیامت کی نشانی ہے، یہاں جاؤ تو بڑی امام کا مزار ہے، ان کو خدا بنایا ہوا ہے کہ بڑی امام مشکلیں آسان کرتا ہے۔ کوئی لاہور کے اندر داتا دربار بنایا ہوا، داتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہاں بنایا ہوا ہے۔ اور ہندوستان کا حال یہی، اور شیعوں نے تو ہر چیز کو بنا لیا۔ اگر گھوڑے ان کی شبیہ کے بنائے ہیں، گھوڑے جو جو ہے کربلا کے جو شہداء ہیں ان کے کسی کے گھوڑے کی شبیہ بنائی ہے، تو گھوڑے کو بھی کہا یہ بھی مشکلیں آسان کرتا ہے، اس کے سامنے بھی جھک رہے ہیں، گھوڑوں سے منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو یہ سارے جہاں کا خالق کون ہے اور سارا جہاں کس نے بنایا ہے؟ ارے یہ بے حساب انسان جس نے اکیلے بنا دیے وہ ہماری مشکلیں آسان نہیں کر سکتا؟ جس سے بڑے بڑے سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے بنا دیے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلیں آسان نہیں کر سکتا؟ جس نے بے حساب قسم کے انواع و اقسام کے پرندے بنا دیے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلیں آسان نہیں کر سکتا؟ جس نے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جیسی عظیم ہستیاں بنا دی وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہیں کر سکتا؟ جس نے بے حساب قسم کے پھل اور سبزیاں انواع و اقسام کے بنا دیے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلیں آسان نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ تو اگر خدا نہ خاصہ ایسا وقت آ جائے، پریشانی آئے، بجائے اس کے کہ بزرگوں کے مزار میں جا کر ان سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں کوئی ٹائم لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں وزیر اعظم سے، صدر سے، چھوٹے چھوٹے افسروں سے ٹائم لینا پڑتا ہے، ٹائم نہیں ہے صاحب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے جو ہر وقت اللہ کے پاس ہر ایک کے لیے وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا اگر آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وقت کیسے ملے گا، کہاں ملیں گے اللہ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ بتا دیجئے۔ اور اللہ رب العزت نے خود ہی اعلان کر دیا کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں۔ ایک مقام پر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِيدِ، ہم شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہاں کہاں امراض پیدا ہو رہے ہیں، اپنے بارے میں تمہیں اپنا اتنا علم نہیں ہے جتنا ہمیں علم ہے۔ ہر انسان کے بارے میں کہاں کہاں امراض پیدا ہو رہے ہیں، ہم تو اپنے جسم کے اندر کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ جگر کا کیا حال ہے، گردوں کا کیا حال ہے، دل کا کیا حال ہے، آنتوں کا، پتے کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تم سے بھی زیادہ تمہارے قریب رہتے ہیں کیونکہ تمہارے ذرے ذرے کا ہمیں علم ہے۔ تو فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا ہم پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتے ہیں جب مانگے، رات کو مانگے، دن کو مانگے، جیل کی کوٹڑیوں میں مانگے، گھروں کے اندر مانگے، عورتیں اپنے گھروں میں مانگیں، دنیا والے جہاں مانگیں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں مانگیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکاریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ میرا حکم ماننے والے بنو. آج ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے، آج افسر کا حکم مانتے ہیں. سر 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 ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، صبح سے شام تک حکم مان رہے. جس نے سارا جہاں بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک کھربوں ڈالر سے، کھربوں روپے سے زائد کے قیمتی اعضاء دے دیے، اپنے کو دیے، بیوی کو دیے، بچوں کو دیے، اس کا حکم نہیں مان، نافرمانی ہو رہی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حکم کو ماننے والے بنو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین لاؤ، میری باتوں پر یقین لاؤ. آج ہم غیروں کے حکم مان رہے ہیں، امریکہ، جرمن، جاپان، چائنا والوں کے حکم مان رہے ہیں، اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں. پورے پاکستان میں انگریز کے قوانین چل رہے ہیں اور ان کو مانا جا رہا ہے. تو اللہ فرما رہے میرا حکم مانو، مجھ پر یقین لاؤ. لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت والے بنے ہو. آج ہم ہدایت سے کیوں ہٹ گئے؟ ہم نے امریکہ کے حکم مان رہے ہیں، جنگ امریکہ کی لڑ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اس میں شہادت ملے گی. کہاں سے شہادت ملے گی؟ وزیر اعظم خود کہہ کر آئے ہم نے 70,000 آپ کے لیے قربان کر دیے. سچ بولا انہوں نے، صحیح بولا. امریکہ کی جنگ یہاں پرویز مشرف کے فیصلے سے لڑی گئی، اب تک لڑی جا رہی ہے. اس کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں لڑی جا رہی. کتنے علماء بٹھائے ہیں. یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں کتنے علماء ہیں جو اس کو پلان کرتے ہیں. ایک عالم بھی نہیں ہے، ایک عالم بھی نہیں ہے، اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں. تو کیسے ہدایت پائیں گے؟ تو ہدایت کا طریقہ یہی ہے، اللہ کا حکم مانا جائے، اللہ کی باتوں پر یقین کیا جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ، پریشانی آئے، مشکل آئے، اللہ سے مانگو، رو رو رو، 1 مہینہ رو، 2 مہینے رو، سالوں رونے والے بن جاؤ، دیکھو مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں. اور صرف رونا نہیں ہے، اللہ کے حکم بھی ماننے ہیں. کہتے ہیں ہم نے بڑا مانگا، آنکھیں نافرمانی کر رہی ہیں، کان نافرمانی کر رہے ہیں، زبان نافرمانی کر رہا ہے، جسم نافرمانی کر رہا ہے، غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، تو پھر بات بنے گی نہیں. اسی اللہ نے فرمایا مجھے پکارو اور میری باتوں کو بھی تو مانو نا. باتیں ہم غیروں کی مانیں. کہتے ہیں پیر صاحب جی تعویذ دے دو، تعویذ، ایسا تعویذ دے دو مسئلے حل ہو جائیں. ارے سب سے بڑا تعویذ یہ، صحابہ کرام سے کوئی تعویذ منقول نہیں ہے. صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکموں پر چلنے والے تھے، سارے کام آسان ہو رہے تھے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا سارے کام آسان ہوں گے. ارے ہم تقوی اختیار نہیں کر رہے، آنکھیں گناہ کر رہی ہیں، کان گناہ کر رہے ہیں، زبان گناہ کر رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، اعمال صالح کا اہتمام نہیں ہے، داڑھی پگڑی کا اہتمام نہیں ہے، صفات حمیدہ نہیں ہے، صفات مذمومہ سے بچ نہیں رہے. کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہو رہے. مسئلہ حل ہوگا جب اللہ کے حکم مانے جائیں گے. کوئی تعویذ صحابہ کرام نے، اور صحابہ آج کل تو تعویذوں کی باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. صحابہ کرام سے کوئی ایسے تعویذ منقول نہیں کہ یہ تعویذ لے لو بس. کہتے ہیں وہ ایک پیر صاحب کے پاس ایک شخص گیا، وہ کہنے لگا پیر صاحب میری جو بکریاں ہیں نا ان کو بھیڑیا لے جاتے ہیں، میری بکریوں کو بھیڑیا لے جاتے ہیں، کوئی تعویذ دے چڑھو. تو پیر صاحب نے کہا کوئی وہ تو دوں گا، کوئی باڑ لگاؤ، بکریوں کے لیے باڑ بنائیے. کہتے نہیں. کوئی کتا رکھا ہے نگرانی کے لیے؟ کہتے نہیں. کہنے لگے ایسا ہے کہ باڑ بھی لگا دو اور کتا بھی ان کی نگرانی کے ہی رکھ لو، جائز ہے اس حد تک حفاظ کے لیے، پھر میں تعویذ دوں گا اللہ فضل فرمائے گا. کہنے لگے پیر صاحب میرے واسطے تے باڑ بھی تسی ہو تو کتا بھی تسی ہو، مینو تعویذ دے چھڑو، مینو تعویذ دے چھڑو، بس میرے واسطے تعویذ تو کافی ہے. اب یہاں اعمال نہیں ہے، پیر صاحب تعویذ دے دے مسئلے حل ہو جائیں. ارے اس لیے میں جو ہمارے تعویذات کے شعبے والے ہیں نا، یہاں بھی کئی دار و تعویذ ہیں، میں نے مجبوراً بنوائے ہیں. اس سے باہر والے جو ہے لوٹ مار مچائے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے ہاں کھول دیے اپنی نگرانی میں. چلو ان پر تھوڑی نگرانی بھی کرتے ہیں، منت سماجت بھی کرتے ہیں کہ لوٹنا نہیں ہے اور آپ نے احتیاط سے چلنا ہے. باہر تو لوٹ مار مچائے ہوئے تھے اور لوگوں کو خوب لوٹ رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو جو آئے سب سے پہلے کہو داڑھی پگڑی اعمال صالحہ کا اہتمام. تعویذ میں اثر وہ تب آئے گا جب تم اعمال صالحہ کا اہتمام کرو. اعمال صالحہ نہیں کرو گے اثر نہیں آئے گا. گناہ
بے حیائی، فحاشی، عریانی اور گندے کام، اور کو بس تعویذ ہی دے چھوڑو، ہمارے پیر صاحب تعویذ دے چھوڑو۔ تو بہرحال اگر مشکل آ جائے تو اللہ سے مانگو، دیکھو مشکلیں حل ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ میں نے الحمدللہ زندگی میں جب بھی مشکل آئی اللہ سے خوب مانگا، خوب مانگا، خوب مانگا، خوب مانگا، بعض اوقات سال لگ گئے، ایک چیز کی مشکل کے لیے کئی سال لگے مانگتے مانگتے، لیکن پھر وہ مشکل آسان کر دیا اللہ نے اپنی شان سے۔ تو اس لیے مشکل حل کرنے والی ذات، مشکلوں کو آسان کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حضرت علی نہیں ہے۔ حضرت علی کا مقام بہت اونچا، میرے جیسے کروڑوں اربوں عبدالعزیز حضرت علی کے پاؤں کی خاک نہیں بن سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک اللہ نے کس کی عظمت بیان کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر سورۃ الناس تک اللہ تعالی نے کیا حضرت علی کی عظمت کو بیان کیا ہے؟ کسی نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے؟ کسی صحابی کی عظمت کو بیان کیا ہے؟ کسی ولی کی عظمت کو بیان کیا؟ نہیں، سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک اللہ نے صرف اور صرف اپنی عظمت، اپنی شان، اپنی قدرتوں، اپنی رفتوں، اپنی بلندیوں، اپنی کبریائی کو بیان کیا ہے، اپنے عظیم ناموں کے ذریعے اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں سمیع ہوں، میں غنی ہوں، میں قریب ہوں، میں مجیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنی عظمت بتاتے ہیں، نہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور نہ صحابہ اکرام کی عظمت۔ ہاں وہ عظیم ہیں، ان کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے ہے، لیکن قرآن میں اپنی شان کو بیان کیا زیادہ اور اپنی عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، ہر مشکل انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔